بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین اکرام، عمران خان بشرا بی بی پاکستان کی سیاست ان کی گرفتاری کے ارد گرد گھوم رہی۔ جب تک یہ گرفتار ہیں، پاکستان بند گلی میں پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کوئی راستہ بن سکتا ہے۔ آئیے ذرا ایک تحسیس اور تفریق اور فرق کو ذرا سمجھ لیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ذرا ایک طرف رکھتے ہیں، وہ عدالتیں جن عدالتوں سے اب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوئی ہیں، یا جن عدالتوں میں ابھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں، یعنی جنہیں ٹرائل کورس کہا جاتا ہے، یہ اسپیشل کورس ہوتے ہیں، سینٹرل کورس کہتے ہیں۔ جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ ان عدالتوں کے ججز کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے لائے جاتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تب تک اس ملک میں جو قانون کے نام پر لا قانونیت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ سینٹرل کورس میں حکومت، وفاقی حکومت اپنی مرضی سے جسے چاہے جج لگا دے، لہٰذا یہ حکومت فارم 47 کے غلیظ پتن سے پیدا ہوئی، برآمد ہوئی ناجائز حکومت۔ یہ کن لوگوں کو ججز لگائے گی؟ یہ تلاش کرے گی ایسے لوگوں کو جو عمران خان کے خلاف بغض رکھتے ہوں، اگر بغض نہ بھی رکھتے ہوں تو اتنے بے ضمیر ہوں، اتنے بے حیا ہوں، اخلاقیات سے اتنے عاری اور مبرہ ہوں کہ اپنی اس ججی کے لیے، اس منصب کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باطن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، انہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہو اور نہ اپنے خاندان کی عزت کا کوئی خیال، اور نہ ہی انہیں کوئی خدا کے سامنے جا کر کسی روز حساب دینے کا کوئی احساس ہو ان کے اندر۔ یہ ہیں وہ عدالتیں جنہیں ٹرائل کورس کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی عدالتیں جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی عدالتیں بھی ہیں، جس میں FIA کی عدالتیں بھی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ تو ہے عدالت، پھر ایجنسیز ہیں جو مختلف اقسام کے مقدمات کی تفتیش کرتی، جیسے FIA ہے۔ اسی طرح ہم طویل فہرست پر بات نہیں کرتے، سائبر کرائم NCC، یہ تحقیق کرتی ہے یہ ایجنسی۔ آج اس ایجنسی سے متعلقہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر، ایک بچہ سا، ایک ٹیم لے کر اڈیالہ جیل میں پہنچا ہے اور عمران خان سے یہ تفتیش کرنے کے لیے وہاں گیا ہے کہ ایکس اکاؤنٹ، یہ ٹویٹ کون کرتا ہے، ان کے ٹویٹ کرنے کا نظام کون سنبھالتا ہے، کون پھیلاتا ہے۔ اب جو ٹیم گئی ہے، ذرا اس کی حیثیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ میں نے پہلے شروع میں کہا ہے کہ یہ ایجنسیز جو مقدمات بناتی ہیں پھر ان کی تفتیش کرتی ہیں، یہ بھی فارم 47 کے ماتحت، اور وہ جو عدالتیں ہیں جو ایسے مقدمات کو سنتی ہیں، وہ بھی اس فارم 47 نمبر حکومت کے ماتحت۔ تو عمران خان سے یہ پوچھا گیا، یعنی یہ ٹیم گئی، چونکہ عمران خان کو جب جیل انتظامیہ کہے گی کہ آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ، میں نے ساری زندگی جیل کاٹی ہے، اس میں کوئی مفر نہیں، وہ جانا پڑتا ہے کہ جی آپ آفس میں آئے۔ اب آفس میں آئے خان صاحب تو آگے ایک بچکو سا، ساتھ اپنے کوئی سنتری ٹائپ، کوئی حوالدہ ٹائپ، کوئی ASI ٹائپ، 4-5 لوگ لے کر بیٹھا۔ عمران خان کو اس مرحلے سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، صرف ذہنی اذیت دینے کی۔ یہ کوئی سوالات نہیں جو سوالات انہوں نے کیے ہیں، صرف یہ کہ یہ اذیت کون دے رہا ہے؟ میں آپ کو اپنی رائے دوں گا، میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر خبر دوں گا اور اپنا تجزیہ دوں گا، اس پہ تحقیق کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وقت جو آگے بڑھے گا، آپ کو یہ فخر ہوگا کہ میں وقت سے پہلے آپ کو وہ کچھ بتاتا رہا ہوں جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں۔ یہ میری بات غور سے سن۔ یہ مقدمات بنانے والے حکومت کے ماتحت، ان کی ضرورت ہی نہیں، جو حکومت کہے وہ وہی، جو وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کا سیکریٹری کہے گا یا کوئی DG کہے گا اسی محکمے کا، ان کی کیا ضرورت؟ یہ ویسا ہی مقدمہ تیار کریں گے، جو خطوط وہ قائم کرے گا انہی خطوط پہ یہ تفتیش کریں گے۔ اب
عمران خان کو زج کرنے، ذہنی اذیت پہنچانے بھیجا گیا ہے آج اڈیالہ جیل۔ عمران خان نے تو پہلے انہیں ڈانٹ ڈپٹ پلائی، یہ میری خبر، اس طرح ڈیل کیا جس طرح کوئی نالائق بچوں کو ڈیل کیا جاتا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ انہیں پہلا سوال کیا کہ سر ہم تو ملازم لوگ ہیں، ہمیں صرف یہ پتا کرنا ہے کہ آپ جو پیغام دیتے ہیں اسے ٹویٹ کی شکل کون دیتا ہے، اور وہ پیغام نمبر 1 وہ پیغام آپ کس کے ذریعے باہر پہنچاتے ہیں، کس سے پہنچاتے ہیں، اور کون ہے جو اسے ایکس اکاؤنٹ پہ پھیلاتا ہے۔ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا دیکھو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حقیقی آزادی کے لشکر کے سپاہی ہیں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بس مجھے جب ملنے آتے ہیں میں انہیں پیغام دے دیتا ہوں اور بس وہ پیغام بھیج دیتے ہیں، جو بھی کرتا ہے اس کا نام میں کیوں بتاؤں۔ انہوں نے پوچھا کہ جبران، اس نے کہا جبران ایک محب وطن پاکستانی ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ جبران کرتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں آپ بھی میرا پیغام باہر جا کے دے دیں کہ میں اپنے اکاؤنٹ کو آن کرتا ہوں اور میرا ٹویٹ جس کی نظر سے بھی گزرے اسے ری ٹویٹ ضرور کرے، اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائے۔ یہ تو ہو گیا ان کے پہلے سوال کا جواب۔ اس جواب کے اندر ذرا جیل میں مقید قیدی کی جرأت کو سلام کیجیے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلیے، آپ کو یہ بتاؤں کہ دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا اور عمران خان نے اس کا جواب کیا دیا۔ ایاز خان نے کہا ڈپٹی اسے کہا گیا تھا کہ یہ سوال پوچھ، یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ عمران خان کو اذیت دینی۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ خبر عام ہے کہ آپ کا یہ سوشل اکاؤنٹ یہ موساد اور راہ چلا رہے ہیں، جس پر عمران خان نے انہیں کہا کچھ بکواس بند کرو، لگام دو اپنی زبان، اللہ کو جان دینی ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کو علم ہے کہ موساد کے لیے یہاں کون کام کر رہا ہے؟ میں تو وہ ہوں کہ جسے جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میں نے اسے شٹ اپ کال دے دی، اور مجھے اقتدار سے نکالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ لکھ لو، یہ ہے آپ کا خان جو جیل میں مقید اور اس کی جرأت ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا ٹویٹ جو ہے بہت عام ہوا ہے کہ آپ نے تشبیہ دی ہے جنرل عاصم منیر کو جنرل یحییٰ خان سے، کہ جنرل یحییٰ خان نے پاکستان توڑ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا مجیب الرحمان کے، یعنی عوامی لیگ کے، جس کے نتیجے میں جرنیلوں کی حفظ اقتدار کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، اور ایک دفعہ پھر جرنیل وہی کچھ کر رہے ہیں، اسی حفظ اقتدار کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا 1970-71 میں کیا اور پاکستان ٹوٹ۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ آپ نے کہاں پڑھی؟ کہا جی میں نے پوری کی پوری جیل میں پڑھی ہے، میرے پاس لینی ہے؟ خاموش، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے نہ ان۔ اب یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں؟ آگے چل کے آپ پر یہ ظاہر ہو جائے گا تاکہ آپ کو ان معاملات کو سمجھنے کی وہ عین کے میسرات۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ ایجنسیز سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت، یہ عدالتیں وہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ اسپیشل کورٹس ہیں۔ ان کے اندر ججز کسی کو بھی پکڑ کر، کسی الو کے پٹھے کو پکڑ کر خصوصی عدالت کا جج لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ آج نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہوتا چلا آتا ہے۔ جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو، جو اللہ بین آتی ہو، صرف لا کیا ہو اس نے تو سیاسی طور پر اسے اٹھا کر کسی کنزیومر کورٹ کا جج لگا دیا، کسی کو دہشت گردی کا جج لگا دیا، کسی کو اسی طرح ہے۔ ہوتے یہ کل پرزے ہیں مرکزی حکومت، اور مرکز میں کس کی حکومت ہے؟ خالی مرکز میں نہیں، پنجاب شریف خاندان، اور یہ کتنا گھٹیا خاندان ہے، کتنا کینہ پرور ہے، کتنا چھوٹا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ سے پناہ اور بھی مانگنی چاہیے، لیکن گھٹیا اور کمینے دشمن سے بھی پناہ مانگ، اللہ دشمن بھی دے تو کوئی غیرت مند دشمن، یہ تو آدھی ہیں صاحب، عزت سے، غیرت سے، حیا سے، اللہ معاف کرے۔ میں کہتا ہوں یہ عذاب ہے اللہ کا۔ جس دن کا پاکستان وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک جو انفرادی اور اجتماعی گناہ اس ارض پاکستان پہ بسنے والے لوگوں سے ہوئے ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ کرتا ہوں۔ آج آپ نے سن لیا ہوگا یہی سوال یہ سرکاری سو کالڈ صحافی محترمہ علیمہ خان سے بھی سوال کیا کہ جی خان صاحب کا یہ ایکس اکاؤنٹ یہ کون چلاتا ہے؟ تو بڑی سادگی سے جواب دیا یہ جیل میں جو کرنل لگا رکھا ہے نا انہوں نے، وہ چلاتا ہے، اس کے جا کے تفتیش کرے وہ کیوں چلاتا۔ آگے چلتے ہیں، لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی خان کا ٹویٹ پڑھے اس پر لازم ہے کہ جتنا ہو سکے اسے یہ بہت ضروری۔ ناظرین کرام، اب آئیے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے کوئی 2 ہفتے سے عمران خان کے موقف میں نرمی پیدا ہونے کی بجائے
مزید سختی پیدا ہو۔ اس کی وجہ پہلے سن لیجیے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کا ہدف یا منتہائے مقصد اس ملک کی وزارت عظمیٰ ہے، اسے اپنی ذہن کا علاج کروا لینا۔ وہ اتنا وراء ہو چکا ہے اس منصب سے، وہ منصب جس پر یہ شہباز شریف متمکن ہے، جس پہ راجہ رینٹل بھی کبھی بیٹھا تھا، جس میں پتہ نہیں کون کون سی اود بلائیں ہو کر گزر گئی۔ عمران خان اس پاکستان کی ہمیشگی کی بہتری کا خواب لے کر یہ سب کچھ برداشت کر رہا۔ حکومت اس کا منتہائی مقصد نہیں، بلکہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو آج تک نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو غربت کے دلدل میں پھنسایا ہے، وہ لوگ جنہوں نے بیرونی ممالک سے قرضے اس ملک اور قوم کے نام پر لے لے کر اپنی غربتیں دور کی ہیں، اپنے محل بیرون ملک بسائے ہیں، اپنے کاروبار پھیلائے، جزیرے خریدے ہیں، وہ اس کا خواب ہے کہ وہ ساری دولتیں ان سے واپس لے اور لوٹ مار کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائیں دے، تاکہ آئندہ کان ہو، لوگ عبرت پکڑیں، اس کا اعادہ نہ ہو، اس فعل کو دہرانے کی کوئی آئندہ جرت نہ کرے، تاکہ پاکستان کو غربت کے افلاس کے دلدل سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اس کے موقف میں سختی آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے، جس طرح کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر عین الیقین، حق الیقین، ان مرتبوں پہ کھڑے ہو کر وہ محسوس کر رہا ہے کہ عزت اور ذلت یہ کارخان اللہ کے ہاتھ، زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، زمین پر رہنے والا کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کرے۔ آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب اس مرد کلندر نے سیدھا سیدھا کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ عدالتیں نہیں، یہ سول کورٹس نہیں ہے، یہ ملٹری کورٹس ہیں۔ اب تو اس نے نام صاف لینا شروع کر دیا ہے کہ یہاں کوئی لا نہیں، آسم لا چل رہا۔ اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے اس ملک اور اس معاشرے ایک شخص کی مخالفت اور اس کے خوف مبتلا ہو کر۔ اب آئیے اصل نقطے کی۔ اصل لڑائی جو پیدا کی ہے وہ فوجی قیادت نے پیدا کی۔ ایک طویل کہانی ہے جو آپ پوری طرح سمجھ۔ عمران خان کو اقتدار سے نکالا کیوں گیا، وہ سائفر کیا تھا، یہ 9 مئی کیا تھا، 8 فروری کو کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشری کی تاریخ کے بدترین فیصلے کیوں دیے، کس کے کہنے پہ، یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ کس نے لکھی اور اس سے کیا مقاصد حاصل کیے، جوڈیشری کا کس طرح بیڑا گرک کیا، یہ پوری کی پوری تصویر آپ کے ناظرین کرام سامنے۔ ایک رکابت شروع ہو گئی، عمران خان کو ہدف بنا لیا، ان کا خیال تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ جھک جائے گا، وہ نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح، یا ماضی میں گزرے خان عبدالقیوم خان کی طرح جب جیل میں اس پر سختیاں کی جائیں گی تو بلبلا اٹھے گا، بھاگ جائے گا باہر، پاؤں پڑ جائے گا، جیسے یہ کہتے تھے جب شکلیں چھپائے پھرتے ہیں۔ وہ کھڑا رہا۔ اب کھڑا رہنے سے کیا ہوا کہ عمران خان کو علم ہے کہ ان کی کیا جرت ہے، یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ زرداری، یہ دوسرے ان کے حواری، یہ سارے پٹواری نہیں، دنیا بھی جانتی ہے اور عمران خان دنیا سے بہت پہلے جانتا ہے اور بہت گہرائی میں جانتا ہے کہ اس پر جو کچھ بھی گزر رہی، جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اس فوجی قیادت نے کیا ہے۔ میں نہ کوئی الزام لگا رہا ہوں، نہ غصے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو ناظرین اکرام۔ میں جو کہوں گا وہ کہوں گا جو میں محسوس کروں۔ ڈر یاد رکھیے گا، فیور دے کر یقین کر لیجیے گا، مجھے کسی سے ڈر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات، اور سچ بولنے میں مجھے وہ لطف آتا ہے کہ جس کا شمار جو تلوار میرے گلے کے قریب آتی ہے، تو سچ بولنے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ پاگل پن ہے جو میں لے کر پیدا ہوا ہوں اپنی زندگی میں۔ میری زندگی میرے سامنے ایک پوری فلم ہے۔ لڑائی بنا لی، آصم منیر ورسز عمران، اور یہ جو ہے جنہیں میں کپڑ کتے کہتا ہوں، فارم 47 کے ریلیز بطن سے برآمد شدہ یہ حکومت، جنہیں 47 نمبر گدوں کی حکومت کہتا ہوں۔ اب عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان جتنی آگ بھڑکے گی اتنی ہی انہیں آرام سے ہے، اتنا ہی انہیں محسوس ہوگا کہ ہم محفوظ ہیں۔ جو ہی یہاں معاملہ کوئی سیدھا ہونا شروع ہوا، سیدھا
सीधी बात बता दूं, इमरान खान याद रखिएगा, मुझे मैं कैमरा उठा के परे फेंक दूंगा अगर ये वक्त आए तो, कभी कोशिश करूंगा कि आपको शक्ल ना दिखाऊं अगर ये हो। इमरान खान कभी नहीं स्पेस नहीं देगा फौज को, उसके पास कोई स्पेस नहीं। नाज़रीन इकराम, उसे नाजायज पकड़ा गया है, सिर्फ एक रास्ता है, मैं सीधी सीधी साफ बात करता चला जाऊं कि अदालतों को कह दिया जाए इंसाफ करो, ISI डायरेक्शन देना छोड़, फौज डंडा घुमाकर फैसले करवाना छोड़ दे, एक घंटा भी बंद नहीं रहे। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है, वो लीवर किसके पास है, वो चाबी किसके पास है, वो इमरान खान के पास नहीं है, वो है फौजी क़यादत के पास। उसे चाहिए कि मुल्क और कौम पर रहम करे, खुद अपने ऊपर भी रहम करे। नाज़रीन इकराम, ये एक रास्ता है, जितनी जल्दी हो सके ये रास्ता अपना ले तो ज्यादा बेहतर है, इनके खुद अपने लिए भी बेहतर है, इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस कौम के लिए बेहतर। अदरवाइज ये जो है 47 नंबर गधे, ये करप्ट माफिया, लुटेरा लफ्ज बहुत छोटा है नाज़रीन इकराम, मैं बिल्कुल दयानतदारी से कहता हूँ, लूट के खा गया ये मुल्क। जाए जाके पता करें, ये जनरल स्टोर से पता करें, ये खुश्क दूध लोगों ने खरीदना छोड़, पैसे नहीं है लोगों के पास, बच्चों को फीडर में दूध डालकर माओ ने अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, अच्छे पैम्पर्स बिकने 50% कम हो गया। नाज़रीन इकराम, वो वक्त आ चुका था कि घरों में काम करने वाली काबिल एहतराम खवातीन भी, लड़कियां बच्चियां भी अपने बच्चों को पैम्पर कर देती थी और लोगों का काम करती थी और जाकर अपने साफ कर दिया 6 घंटे के बाद। अब तो वो भी लंगोटों पे आ गया। नाज़रीन इकराम, ये सब किया धरा, ये सरदारी कौमी बीमारी, उसके सारे हवारी लुटेरे, परले दर्जे के लुटेरे, परले दर्जे के लुटेरे, सर से लेकर पांव तक, और सरिश्तन और फितरतन चोर डाकू चुक्के लुटेरे, और ये शरीफ खानदान सारे का सारे, इनके साले, इनके भांजे, इनके भतीजिया, इनके दामाद, जहां बच्चियां दी हुई हैं, वो खानदान सारे के सारे खा गए इस मुल्क और इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। और जानते हैं ये सब जानते हैं, ये क़यादत भी जानते हैं, हमारी फौजी क़यादत भी जानते हैं। हैरानी ये है कि पता नहीं वो दिमाग क्या दिमाग है, वो ज़मीर क्या ज़मीर है, वो सीना क्या वो इंसान का सीना है या पत्थर की सिल है। तो ये महसूस ही नहीं हो रहा कि इस मुल्क और कौम के साथ क्या कर हो जाती है, गलती हो जाती है। वापसी का रास्ता भी रहता है, इन्हें चाहिए कि वापसी का रास्ता इख्तियार कर, वगरना क्या हो रहा, ये रास्ता तलाश कर रहे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये फौजी जितने गलतियां हुई हैं, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। जो कुछ इमरान खान के साथ इन्होंने किया है, जो PTI के साथ किया है, इनकी क्या जरूरत है? अगर फौजी क़यादत की छतरी इनके ऊपर ना होती, इनकी जरूरत नहीं किसी को उंगली लगा दी, उछल कूद सारी इनकी, भले वजारते दाखिला पे काबज वो टर्राल बैठे हों, उनकी जरूरत कोई नहीं। PTI के किसी कारकुन के साथ कोई ज्यादती कर जाता, इसी मुल्क में रहना अगले हिसाब लेते। ये फौजी क़यादत ने वो छतरी फराहम की और वो जुल्म 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, बस तौबा, एक मैं कह सकता हूँ कि करबलाई किस्म का मंजर था वो। 9 मई को खोपड़ियां उड़ा लोग गायब कर दिए गए। 9 मई करवाया भी खुद, और PTI को खत्म करने के लिए, दहशत करने के लिए कई जाने ले डूबे। सब कुछ अपनी जगह, इससे आगे तो फिर अफराद की मौत नहीं, कौम की मौत का, मुल्क के टूटने का खदशा नहीं, अंदेशा नहीं, वो साफ नविश्ता दीवार मुझे नजर आता है। मुझे नजर आता है, इन्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? अजीब, जब मैं गौर करता हूँ तो सोचता हूँ कि इनका दिमाग क्या हुआ है। ये इनके सर के अंदर कोई दिमाग है या कोई कचोपर का अंडा रखा हुआ है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, KP के हाथ से जा रहा है। जाओ उनके हाथ जोड़ो, उन्हें बिठाओ साथ, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, उन्हें बिठाओ, उनसे पूछो क्या है फितनुल हिंदुस्तान, फितनुल ख्वारिज, ये क्या टर्मिनोलॉजी, कौन इन्हें, ये किसकी इख्तरा है? ये फौजी क़यादत को भी समझ लेना चाहिए कि ये बहुत अय्यार हैं, बहुत मक्कार हैं। जो कुछ इस मुल्क और कौम के साथ ज्यादती हुई फौजी क़यादत के हाथों, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि जो सिविलियन की चलाकियां, अय्यारियां, मक्कारियां होती हैं, इन्हें ये नहीं समझते। नाज़रीन इकराम, ये मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह सकता, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना मुझे किसी को खुश करना है, ना मुझे किसी की नाराजगी का कोई खौफ, क्योंकि कोई ख्वाहिश ही ऐसी नहीं पाल रखी कि जिसके पेश नजर मुझे कोई खौफ हो, कोई खतर हो, कोई नाराज हो जाएगा, कोई कतई तौर पर नहीं। मुझे जो जिंदगी में बेहतरीन दोस्त मुयस्सर आए हैं, वो फौजी मुयस्सर आए, बात के पक्के, मन के खरे। तो बेड़ा गर्क कर देते हैं वो चंद लोग जिन्हें इक़्तिदार की लत पड़ जाती है। क्या आप समझते कि सारी की सारी फौज प्रिविलेज होती है? नहीं 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 नहीं, है वे ज़कात के बराबर 2.5%, बाकी वही तनख्वाह, वही पेंशन। मैंने अपने कर्नल दोस्तों को, मेरा अल्लाह गवाह है, अफलास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते देखा है मैंने। कितने होते हैं पैसे, खा जाते हैं। जो कारोबार करे उन्हें पता ही नहीं होता कारोबार क्या है, सिविलियन ऐसे करके उड़ा के वो जाते हो पे करना सब
بٹے رہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میں نے افلاس پہ مرتے رہے. لیکن اگر یہ دیکھیں جو اس وقت یہ ملک کے اندر کر رہے ہیں، یا ان کے صاحبان کے نیچے جو یہ رقص ابلیس جاری ہے، یہ صرف ملک کو توڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ سوچ تو ابھرتی. اور اگر اسی طرح صورتحال جاری رہے تو پاکستان کی خیر. ایک بات انہیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ عمران خان کے پاس 2 گھنٹے بھی دینے کے لیے نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں. کوئی شکست نہیں، مت ڈرے انتقام سے. ہاں، جس نے جو جرم کیا ہے اسے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں کو کوئی عبرت ہو کر رہے گا. یہ ہے ڈیڈ لاک جو کھل نہیں پا رہا. چلے آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر عمران خان کو یہ آفر کی جائے کہ آپ جائیں جی، صرف 1 ہفتہ بنی گالا میں آپ ذرا لوگوں سے بس ملے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں، کوئی جلسہ جلوس نہ کرے، وہ کبھی کٹ جائے گا، اللہ اسے زندگی دے. مر جائے گا، اللہ اسے زندگی دے. کبھی ایسا نہ ہو. امید ہے وہ اس ملک کی، اس قوم کی. یہ نہیں ہوگا تو پھر پیچھے کسے ہٹنا پڑے گا؟ پیچھے انہی کو ہٹنا پڑے گا جنہوں نے ناجائز طور پر اسے باندھ رکھا ہے. ادروائز میں جو دیکھ رہا ہوں، جو محسوس کروں، اور بھائی محسوس کرنا، میں نے ایک زندگی گزاری ہے. میں پھر کہتا ہوں، آخر میں بار بار کہتا رہوں گا، اس کا حوالہ دیتا رہوں گا. میں وہ بیٹا ہوں جس نے اپنا لڑکپن اور اپنی پوری جوانی جیلوں قلعوں اور پھانسی کوٹری میں اس ملک کی خاطر کر. جو مجھے دکھ ہوگا، عام آدمی کو دکھ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ میرا رہے گا. اس لیے میں انہیں بھی کہتا ہوں، باز آ جاؤ، خدا کا خوف کرو، رک جاؤ. ڈوب رہا ہے پاکستان، ٹوٹ رہا ہے پاکستان، برباد ہو رہا ہے پاکستان. 26 کروڑ عوام فوج کے خلاف ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہو؟ اور یہ جو ہے، یہ زرداری، یہ شریف کا خاندان، ان پڑھ، جاہل، گھٹیا، کرمنل، یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کے اور عمران خان کے درمیان کوئی راہ و رسم بڑھے اور کوئی ملک اور قوم کے لیے بہتری کا کوئی دروازہ کھلے. یہ تو آگ ڈالیں گے اور وہ سادے ہیں. یہ جس کو کہہ دیں گے سائے دے دو. کرنل وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں. خان کہہ رہا ہے سر ماتھے پہ، جو جیل میں موجود ہے اسے مجھ سے زیادہ پتا کہ جو کچھ کروا رہا ہے کرنل کروا رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک، غلط میں بھی نہیں کہہ. جتنے گھٹیا یہ ہیں کہ اگر کرنل نہ بھی برا کروائے تو یہ پوری کوشش کریں گے برا کروائے، اسے اذیتیں دینے کی، اسے تکلیف دینے کی، تاکہ وہ فوج کو اور برا بنے. یہ رجز اور لمبے اور آسمانوں کو چھو، کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے. نہیں تو پاکستان کی خیر. میں کہتا ہوں، عمران خان کی محبت میں نہیں کہتا ہوں، یہ ایک مروزی سچائی سے کام. عمران ہے تو پاکستان ہے. بس اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.